جیسے رمضان المبارک میں مشہور واقعہ غزوہ فتح مکہ، اور اسی طرح رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات، اور اسی طرح اس رمضان المبارک میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات، اور اس رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو اسلام کا وہ واقعہ جس کو قرآن حکیم یوم الفرقان یوم التقى کے نام سے یاد کرتا ہے، جنگ بدر، وہ مشہور واقعہ 17 تاریخ کو پیش ہے۔ اسی 17 تاریخ کو صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بھی سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہے، اور اسی 17 رمضان المبارک کو تاریخ کا وہ نوجوان جسے محمد بن قاسم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ سارے علاقے فتح کرتے ہوئے ملتان نب اس نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ بھی کی 17 تاریخ کی، اور اسی 17 رمضان المبارک کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ کئی واقعات اسی 17 کے دن جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر 21 رمضان کو خلیفہ راشد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے داماد مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہے 21 رمضان کو۔ تو رمضان جیسے آتا ہے اس کے آنے سے تاریخی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں، جیسے یہ یوم بدر کی یاد دلاتا ہے ایسے فتح مکہ یاد دلاتا ہے، جیسے یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات یاد دلاتا ہے، ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات یاد دلاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کارنامے رمضان المبارک کے اندر ہوئے، تو اب جمعہ کے اندر تو اتنا موقع نہیں ہوتا کہ ایک ایک کارنامے کو پورا بیان کیا جائے، کیونکہ ایک مہینے کے اندر 4 جمعے ہوتے ہیں جو 5 ہو جاتے ہیں، تو جمعے کا وقت بھی مختصر ہوتا ہے اور تاریخ ساری بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے کچھ واقعات ہم بیان کر دیتے ہیں اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت کریں گے، معافی چاہیں گے کہ اللہ ہمیں کبھی کوتاہی ہماری سب کبھی کوتاہی سے غلطی فرمائے۔ تو میں نے آج آیت پڑھی ہے، اس آیت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیوی سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ جب اسلام پہ پروان کرنے لگتا ہے تو دشمنان اسلام کو بہت تکلیف ہوتی ہے، دشمنان اسلام کو بہت درد ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں بلندیوں پر جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیار گھرانہ صدیقی کے ساتھ مشہور و معروف ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے چہیتے صحابی ہیں، اور ان کی بیٹی سیدہ صدیقہ عائشہ وہ سب سے چہیتی بیوی ہے۔ اب منافقین نے سوچی سمجھی سازش کے تحت صدیق و رسول میں فرق ڈالنے کے لیے ایک ایسی بات کہہ ڈالی کہ جس سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہیں ہوئے بلکہ پورا مدینہ اس غم کی فضا میں سوگوار ہو گیا۔ ایسی سازش، جتنی بڑی سازش تھی تو رب العالمین نے اتنا بڑا اس کا سد باپ دیا۔ یہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئے، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی۔ اب آپ سوچیں گے کہ 9 سال کی عمر میں تو بچے بالغ نہیں ہوتے، وہ عرب کی عورتیں ہیں، وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، عرب کی خوراکیں ہیں ان کے پاس۔ ہمارے ماحول میں 15-16 سال لگ جاتے ہیں، 15-16 سال 18 سال تک بچے بالغ ہوتے ہیں۔ وہ عرب کا ماحول تھا، وہاں خوراکیں تھی، ان کے اندر طاقت تھی۔ اس طاقت کی مثال آپ وہ سمجھے کہ صحابہ کرام ایک ایک قنوت کھا کر سارا دن جہاد کرتے تھے، تلوار چلاتے تھے۔ آج کل کی لڑائی نہیں تھی کہ بس قدم دبایا اور تباہی کر دی، نہیں،
سارا دن وہ پرواز کرتے تھے اور کشتی کی طرح مقابلہ کرتے تھے. ایک ایک کھجور کھا کر 10 لوگوں کے بیچ میں گھس جاتے تھے اور ان کے پرخچے اڑا دیتے تھے, ان کو زخمی کر دیتے تھے, ان کو چور کر دیتے تھے. 10 پر ایک صحابی غالب آ جایا کرتا تھا. تو وہ طاقتور لوگ تھے. تو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 11 حرم ہیں ان میں سے ایک یہ چہیتی اور لاڈلی بیوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بہت زیادہ پیار ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے فضل عائشہ عالم نساء, عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے کہ شریر کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. شریر گوشت کے اندر گوشت پکایا جائے, اس کا شوربہ ذرا زیادہ بنایا جائے اور اس کے اندر روٹی بھگو دی جائے, پھر اس کو آگ پر چڑھا کر گرم کیا جائے, گرم کر کے پھر اس کو کھایا جائے تو یہ بڑا لذیذ کھانا بن جاتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس چہیتی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, شریر کھا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تو مجھے ساری عورتوں پر ایسی محبوب ہے جیسے یہ شریر مجھے دوسرے کھانوں پر محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی فضیلت اور شان بیان فرما رہے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں, جب آخری ایام ہے تو اپنی باری کی وجہ سے اپنی بیویوں کے پاس جاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں آخری ایام صدیقہ عائشہ کے پاس گزاروں. تو فرماتے تھے کہ کل مجھے کس کے پاس جانا ہے, اظہار بھی نہیں فرمایا اور بات بھی کر دیتے تھے کہ میں کل کس کے پاس جاؤں. تو بیویوں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی ہے کہ میں حجرہ عائشہ میں آرام کروں, تو سب نے خوش دلی سے اجازت دے دی. اگر کوئی بیوی جس کی 2 بیویاں 3 بیویاں ہوں وہ خوش دلی سے شوہر کو اپنا حق معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ان کا کوئی حق نہیں تھا, اللہ نے سارے حق معاف کر دیے تھے. آپ کسی کو خرچہ دیں نہ دیں آپ کی مرضی کی بات ہے, کسی کے پاس باری کے ساتھ جائیں نہ جائیں, لیکن ایک نبی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حقوق کا خیال رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے فرمایا کہ آپ صدیقہ عائشہ کے حجرہ میں چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہوئی. اور جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک صدیقہ عائشہ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور مسواک طلب کیا. تو صدیقہ عائشہ نے اپنے ہونٹوں میں مسواک چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چبایا ہوا مسواک آخری وقت میں استعمال فرما رہے ہیں. اور پھر قیامت کے دن ہوگا, قیامت کے دن کوئی اپنے جو ہے نا ایمان پہ ناز کرے گا کہ میرے پاس ایمان ہے, کوئی شہادت پہ ناز کرے گا کہ میرے پاس شہادت جیسا ہوتا ہے, اور کوئی قرآن پہ ناز کرے گا کہ میرے پاس قرآن ہے, کوئی علم پہ ناز کرے گا کہ میرے پاس علم ہے, کوئی ناز کرے گا کہ مجھے مصلی رسول پر شہادت ملی. لیکن صدیقہ عائشہ قیامت کے دن ناز کرے گی کہ میرا حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بنا اور بن گیا. کہ زندگی میں آرام فرماتے رہے اور آخری وقت بھی آرام فرمایا, اور آج بھی حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. تو یہ حجرہ عائشہ ہی ہے جس کو فرمایا ماں بہینہ بنی تھی وہ منبری روزتم فی ریاض الجنہ. فرمایا میرا منبر اور میرے گھر کے درمیان یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے سب سے اعلیٰ باغ ہے. تو وہ صدیقہ عائشہ کا حجرہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ باغ بن گیا. اللہ نے جنت اپنے خزانے میں رکھی ہوئی ہے, لیکن جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا اسی جگہ کو بنا دیا کہ یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے. ماں بہن بڑی تھی وہ بڑی. آپ مسجد نبی میں جاتے ہیں اس جگہ پر یہ آیت نمایاں لکھی ہوئی ہے, یہ حدیث پاک نمایاں لکھی ہوئی ہے ماں بہن بڑی تھی وہ بڑی روزہ من ریاض الجنہ. تو یہ صدیقہ عائشہ کے حصے میں ساری باتیں آتی ہیں. فرمایا کہ صدیقہ عائشہ ان کا اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کسی اور بیوی کے بستر پر وہی نہیں آئی, لیکن صدیقہ عائشہ کے بستر پر نبی علیہ السلام آرام فرمائے ان کے ساتھ وہاں وہی اتر آتی تھی. یہ ان کا ایک امتیازی شان ہے اور کسی بیوی کے بستر پر وہی نہیں آئی. تو صدیقہ عائشہ سے جیسے رسول نے بیان کیا ایسے صدیقہ عائشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. کیوں نہ محبت کرے کہ وہ دلہن بنی ایسے دلہا کی کہ جیسا دلہا کائنات نے نہیں دیکھا, وہ ایسا دلہا ہمارے لگی کہ ان کی دلہن وہ صدیقہ عائشہ بن گئی. ان کے لیے فخر کا مقام ہے. صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار دیکھ کر کہ صدیق کے گھرانے کے ساتھ اتنی محبت ہے, صدیقہ کائنات کو اتنی محبوب دیکھتے ہیں, اور صدیق اکبر جو اپنا جان مال سب کچھ نثار کر رہا ہے. منافقین نے بہت بڑی سازش سوچی, اتنا بڑا الزام لگایا, تو رب العالمین نے پھر دفاع بھی اسی انداز میں کیا. غزوہ بنی مستلق پر گئے,
بنی مستلق یہ غزوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور وہاں چند گھر تھے، زیادہ کوئی تعداد نہیں تھی۔ منافقین نے سوچا کہ مسلمان جا رہے ہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اور جب مسلمان جائیں گے تو ان کو فتح مل ہی جانی ہے، اور منافقین اسی موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جب کہیں مسلمانوں کو فتح ملے تو ہم بھی ساتھ جائیں، اور فتح کے موقع پر مال غنیمت ہوتا ہے تو غنیمت بھی ہمیں ملے گا اور ہماری بہادری کے چرچے بھی ہوں گے۔ یہ منافقین کی بہت بڑی تعداد ساتھ گئی۔ غزوہ بنی مستلق وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور جب دیکھا لوگوں نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ چکے ہیں، انہوں نے بغیر کسی لڑائی کیے سب کچھ حوالے کر دیا، سب کچھ حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب واپسی پر آنے لگے تو واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ایک مقام پر ٹھہرایا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، صبح یہیں سے روانہ ہوں گے۔ وہ لشکر ٹھہر گیا کیونکہ ان کی عمر بہت تھوڑی تھی، حضرت صدیقہ عائشہ کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی مدینہ پر، یہ واقعہ تو اس وقت اس کی عمر 9 سال تھی، اور یہ غزوہ بنی مستلق غالباً 3 سال بعد پیش آیا، تو 12-13 سال کی عمر تھی اس وقت کے واقعہ پیش آیا۔ اور 12-13 سال کی لڑکی، اس کا کتنا ایک وزن ہوتا ہے، کتنا بالکل بدلی، اور مدینہ کے اندر ویسے بھی آنے سے صحابہ کرام کے جسم پر جو ہے نا کوئی اثرات پڑے، آب و ہوا کی تبدیلی سے کوئی اثرات ایسے پڑے کہ وہ اور تھوڑا دبلے ہو گئے اور زیادہ چستی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ اپنے اس خاص مقام میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب لشکر کے جانے کا اعلان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لشکر اب جانا چاہیے، تو لوگ تیاری کرنے لگے۔ یہ وہاں سے ان کی قضائے حاجت کرنے کے لیے تشریف لیں گے، اور واپسی پر جب آئی تو جب واپسی پر آ کر دیکھا وہ لشکر بالکل تیار ہے، اپنے گلے میں ہاتھ مارا تو ایک ہار تھا وہ نہیں ملا، ہاتھ گم ہو گیا۔ وہ ہاتھ بڑا قیمتی تھا کیونکہ ہاتھ جو ہے نا کسی عورت سے مستعان لے کر آئے تھے، کسی سے مانگ کر آئے تھے، اور ویسے بھی قیمتی تھا۔ اس ہاتھ کو تلاش کرنے کے لیے اسی طرف گئی۔ جب واپس گئی تو وہ ہاتھ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد ملا۔ جب واپس آئی تو لشکر روانہ ہو چکا ہے، کیونکہ جس ہودج میں وہ تھی، جس جگہ وہ آرام فرما رہی تھی، وہ جگہ بالکل جو ہے نا یعنی ایک مخصوص جگہ تھی، اور اس پر پردہ لٹکا ہوا تھا، اور جن صحابہ کی ڈیوٹی تھی کہ اس ہودج کو اٹھا کر انہوں نے اوپر پر رکھا ہے، انہوں نے اٹھایا کیونکہ بالکل ہلکی پھلکی تھی، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کے اندر ہمیں عائشہ ہے یا نہیں ہے، ان کو اندازہ نہیں ہوا، وہ سمجھی کہ اندر موجود ہے کیونکہ ہلکی پھلکی تھی۔ اب وہ لشکر چلا گیا، اب واپس آئی تو لشکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے اس لشکر کے پیچھے چند ایک آدمی ہوتے، وہ چند ایک لوگ ہوتے جو لشکر کی جن بڑی چیزوں کو اٹھاتے تھے۔ آج کل کی طرح جدید سامان تو نہیں تھا، اس وقت خچر ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اور ان پر سواری ہوتی تھی، اور کوئی چیز سواری پر گر گئی وہ پیچھے اٹھا دیتے تھے۔ اب صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران پیچھے سے ضرور آئیں گے، تو وہ وہی اپنی چادر لے کر سو گئی، آرام کرنے لگی۔ جب صبح ہو گئی، جس وقت سورج اپنی کرنیں نکال رہا ہے، تو پیچھے سے ایک صحابی رسول آ گئے، اور ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہے، لشکر کی کوئی چیز رہ گئی۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ چادر میں کوئی سویا ہوا ہے، تو جو ہی چہرے سے اٹھایا تو صدیقہ عائشہ تھی، کیونکہ پردہ لانے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، فوراً دیکھا تو پہچان گئے، اور فوراً دوسری طرف رخ کر کے انا للہ پڑھا، اور انا للہ پڑھ کے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور صدیقہ عائشہ کو سوار کیا، اور سوار کر کے مدینہ طیبہ جا کر پہنچے۔ اتنا ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے پر دشمنان اسلام نے کیا کچھ نہیں کہا، دشمنان اسلام کو موقع مل گیا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو اس لشکر کے ساتھ تھا، اس نے اپنی پارٹی کو خوب اکسایا، اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک بہت بڑا الزام لگا دیا، اور الزام ایسا لگایا کہ جس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ دیدہ ہو جاتے تھے ان ایام میں، اکثر ہوتے رہتے تھے، اور صحابہ کرام پر ایسا غم طاری ہوا کہ جب بھی ذکر ہوتا وہ رو پڑتے تھے، یعنی پورا مدینہ سوگوار ہو گیا۔ یہ شام کو گھر تشریف لے گئی، جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قریب ہو کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ملال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، اور اس غم کے عالم میں جب پہلے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چہرے کے تیور ہوتے تھے، لیکن جب آج کے شام کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔
جا کر سلام کیا، رحمت العالمین نے رخ موڑ لیا، دوڑ کر اس طرف گئے، اس طرف جا کر سلام کیا، السلام علیکم یا حبیبی، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑ لیا تو سمجھ گئے کہ کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا، کوئی اہم بات ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بول رہے، انہوں نے سمجھا کہ خیر واقعہ پیش آیا ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے۔ صبح کا قریب وقت آیا تو صبح کے وقت یہ قضاء حاجت کے لیے جانے لگی، جب جانے لگی تو ساتھ ان کے گھر کی ایک لوڑی مصطح وہ ساتھ تھی، جب جانے لگی تو رستے کے اندر مصطح کو ٹھوکر لگی، جو ہی اسے ٹھوکر لگی نا اس نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی، کہنے لگی ہلاک ہو جائے مصطح ہلاک ہو جائے۔ تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا خیر ہے اپنے بیٹے کو بھی کوئی دعا دیتا ہے؟ تو اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس الزام میں وہ بھی شریک ہے، مصطح وہ بھی شریک ہے؟ تو میں کیسی بات کر رہی ہوں؟ تو میں اما جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ پر اتنا بڑا الزام لگ چکا ہے، آپ پر اتنی بڑی بات ہو چکی ہے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا بجائے آگے جانے کے پیچھے واپس لوٹی، پیچھے واپس پاؤں پر زمین نکل گئی اور اسی وقت بخار چڑھ گیا، اتنا شدید بخار چڑھا کہ کھٹکھٹانے لگ گئی، کھٹکھٹانے لگ گئی۔ کیوں کہ اللہ کے لاڈلی، اللہ کے رسول کی لاڈلی بیوی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی لاڈ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہتے تھے اے میری حمیرہ سرخ رنگ حمر سے ہم یہ سرخ رنگ کو کہتے ہیں، احمر حمیرہ سرخ رنگ کو کہتے ہیں، اے میری حمیرہ، اے میری سرخی رنگ والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے صدیقہ کہتے تھے، اے میری صدیقہ۔ اور کبھی کبھی جب تھوڑا مزاج میں تبدیلی ہوتی تو عائشہ بلا دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے بلاتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ غم یاد آ گیا کہ رات کو میں نے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، پھر پریشان ہو گئے، واپس آئے، واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر اجازت چاہی کہ اللہ کے محبوب مجھے اجازت دو، میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ پریشانی کے آثار ہیں، میں اپنے بیٹے جانا چاہتی ہوں۔ فرماتی ہے کہ میرا غم اور بڑھ گیا کہ پہلے جب میں کہتی کہ مجھے بیٹے جانے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی ان کا گھر تو قریب ہے، آپ وہاں جا کر کیا کرو گی، وہاں جا کر کیا کرو گی؟ اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرو، بیوی تھی، محبوبہ تھی، تو فرمایا میری آنکھوں کے سامنے رہا کرو۔ لیکن اس سے عجیب واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں آتا ہے خاموشی اختیار کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ اچھا عائشہ چلی جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ لفظ بولے تو صدیقہ کے دل پر اور بجلی گرتی کہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو نہیں کرنے دیتے تھے، لیکن آج اجازت دے دی۔ صدیقہ کائنات روتی ہوئی گھر تشریف لے گئی، واپس اپنے باپ کے پاس گئی، جب باپ کو دیکھا تو قرآن کھول کر بیٹھا ہے اور آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ ماں کو دیکھا تو رو کر نگاہ ہو چکی ہیں، ان کا بہت برا حال ہے۔ اپنے باپ کو جا کے کہہ دیا ابا مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے، اپنی ماں کو کہہ دیا اماں بتاؤ مجھے معاملہ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، مجھ پر معاملہ کو واضح کرو۔ تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، بس اشارہ کر دیا کہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن ان نے مصطح کی زبانی سن چکی تھی۔ اپنے باپ اور ماں سے تسلی کے لیے پوچھا تو لیکن جب دیکھا کہ اب کہیں سے بھی کوئی تسلی کے آثار نظر نہیں آ رہے تو انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے ایک الگ کونے میں جانے لگی۔ ماں کو پریشانی لاحق ہوئی، اتنا بڑا الزام لگ گیا ہے، ہو سکتا ہے نوجوان بچی ہے، اپنی جان کے دشمن نہ بن جائے، اپنی جان نہ لے لے، اتنی بڑی پریشانی بن چکی ہے۔ تو ماں پیچھے دوڑی اور میں کہاں جا رہی ہوں؟ کہنے لگی کہ ہائی کورٹ ناراض ہو گیا ہے، سپریم کورٹ میں درخواست دینے جا رہی ہوں، وہ محبوب ناراض ہو گیا ہے، اب اوپر والے کی بارگاہ میں جا کر درخواست دیتی ہوں، وہاں جا کر اپنے اس معاملے کی تصدیق کراتی ہوں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا۔ ایسا روئی فرمایا کہ اے اللہ میں روتی رہوں گی جب تک تو میرا فیصلہ نہیں کرے گا۔ ایسا روئی کہ اللہ کو رونا پسند آ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، صحابہ کرام پریشان، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھ نہیں گرا سکتے، کہیں تو آ کر بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کے قریب جاتے ہیں لیکن وہ جو ہے پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی، وہ اپنی جگہ پریشان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو اکٹھا فرمایا، فرمایا آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ، قریب آئے، فرمایا کہ تم میری عائشہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر صحابہ مجھے بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو مختلف آرام آنے لگی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہے، وہ گھر میں جا کے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی کیا تو پسند کرتی ہے کہ غیر مرد سے میرا تعلق ہو؟ تو حیران ہو گئی کہ کیسی بات کر رہا ہے ایک شوہر ہو کر۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی شریف عورت پسند کرتی ہے کہ کسی غیر مرد سے میرا تعلق ہو؟ تو فرمایا کہ عائشہ مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے،
اپنی بیوی کو کہنے لگے حضرت ایوب انصاری عائشہ کو اس سے 1000 گنا بہتر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کی لائن حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے بڑی خفرا کی آواز کے ساتھ فرمانے لگے اللہ کے محبوب آپ تو غمگین ہوتے ہیں, اللہ نے کوئی آپ کے لیے کمی رکھی ہے, آپ عائشہ کو جدا کر دے کوئی اور بیوی کا انتظام کر دے. تو کشف بھی نہیں ہوئی. رحمت اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور وہاں سے اٹھ کر صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے. ساری کائنات آمنہ کے بال کے در پر جاتی ہے, لیکن صدیق کو بھی اللہ نے کیا مقام دیا کہ 2 جہانوں کو سردار ان کے در پر جا کے ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹانے سے محسوس ہو گیا کہ آسمانی پروگرام کا سراج منیر ہمارے در پر آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو فرمایا بلا شک تشریف لائیے. اندر تشریف لے گئے. اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ صدیق عائشہ وہ مصدر پر پڑی ہیں, رو رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا صدیقہ کندھے پہ ہاتھ لگایا, اے میری عائشہ, اے میری حمیرہ, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے, آپ بتا دیں اللہ معاف کر دے گا. فرمایا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں کیا صفائیاں دوں آپ کو, میں تو اپنا معاملہ اس اللہ کے سپرد کر رہی ہوں. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. صدیق اکبر کی طرف رخ کیا, اے ابو بکر تم کیا کہتے ہو, تو تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو, لیکن کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں. کیسی کوئی جواب دیتا, جواب دینے کا موقع ہی نہیں تھا. اگر صدیق صفائی دیتے تو لوگ کہتے کہ باپ بیٹی کی صفائی دے رہا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ باپ بیٹی کی صفائی دے رہا ہے, رومان صفائی دے رہی تو ماں بیٹی کی صفائی دے رہی ہے. اسی طرح صحابہ صفائی دیتے, وہ تو مرید تھے, مرید اپنے مرشد کے حرم کی صفائی دے رہے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی دیتے تو لوگ کہتے شاہ والا کی بیوی کی صفائی دے رہا ہے. صفائی کا موقع نہیں تھا. اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تم صفائی نہ دو, میں خود بولوں گا اور ایسا بولوں گا کہ قیامت تک یہ بولتا رہوں گا, ایسا بولوں گا کہ قرآن کے سینے میں قیامت تک محفوظ کر دوں گا, ایسا بولوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق عائشہ کے پاس بیٹھے ہیں. حضرت صدیق عائشہ یہی فرمایا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. وہاں سے اٹھے, اٹھ کر بیت تشریف لے گئے. بیان جا رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ مل گئے, عمر فاروق مل گئے, آنکھیں جھکائی ہوئی. فرمایا عمر تو میری عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے, عمر تو میری عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ فکر ہی یہ بھی لائق تھی, تو تیرا کیا خیال ہے. عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب انتہائی ادب سے عرض ہے کہ عائشہ کا نکاح میری رائے سے ہوا ہے یا اللہ کی رائے سے ہوا ہے. اللہ نے نکاح کر کے دیا ہے یا میری رائے سے ہوا. آپ مجھ سے رائے لیتے ہیں, جس نے نکاح کر کے دیا ہے وہ کوئی اتنا بڑا بے انصاف ہے کہ نبی تو پاک ہو اور اس کا حرم ناپاک ہو, وہ کوئی اتنا بڑا بے انصاف ہے نہیں. اگر نبی بھی پاک ہے تو اس کا حرم بھی پاک ہے. اے میرے آقا, آپ کے جسم پر اگر اللہ ناپاک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تو آپ کے جسم, آپ کے بستر پر ناپاک عورت کیسے آ سکتی ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم, بڑی بڑا کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اے اللہ تو پاک ہے, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے, یہ تو بہت بڑا الزام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, جاتے ہوئے واپس لوٹ آئے. جب صدیقہ کے گھر واپس لوٹ آئے فرمایا جزاک اللہ یا عمر بن الخطاب, اے عمر بن الخطاب اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے, تو نے میرے سارے دریچے کھول دیے. آ کر صدیقہ عائشہ کے پاس میں بیٹھ گئے. بس بیٹھنے والے تھے کہ ادھر صدیقہ عائشہ کی کار فکری ہوئی تھی, ان کا نماز تھا, اور ادھر محبوب بھی انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے آثار تاری ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مخصوص کیفیت تاری ہوئی کہ ماتھے پر پسینہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپکپاہٹ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مخصوص انداز میں جس میں وہی نازل ہو کے چلے گئے. صدیقہ عائشہ بھی حیران کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتر رہی ہے, پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. رومان بھی آ کر بیٹھ گئے, کیا فیصلہ ہوتا ہے. بس چند ایک منٹ گزرے, سورۃ نور پوری اتر آئی. سورۃ نور, سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها. اللہ نے سورۃ نور کو اتار کر پاک دامنی اور حیا بیان کر دیا, اور سورۃ نور کی 17 آیات میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو رحمت للعالمین نے اجازت سے منہ ہٹایا. صدیقہ عائشہ فرماتی ہے کہ ایسے نور چمک رہا تھا جیسے بادلوں کی گھٹا سے چاند چمکتا ہوا نکل آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چادر سے ایسا مسکراتا ہوا نکلا تو یوں ہی چہرہ باہر نکالا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی. تو جب نبی مسکراتا ہے تو گویا کہ پورا جہان مسکرانے لگ جاتا ہے. جب نبی مسکراتا ہے تو اللہ کی جنت بھی خوش ہو جاتی ہے. تو نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, مسکراہٹ کے آثار تھے. صدیقہ عائشہ فرماتی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی اچھی خبر آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری حمیرہ, اے میری صدیقہ, مجھے خوشخبری ہو.
تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ نے 17 آیات تیرے بارے میں اتار دی ہیں۔ صدیقہ فرماتے ہیں میرا گمان تو یہی تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دی ہوگی، مجھے تو خیال بھی نہیں تھا کہ اللہ نے میری ترغیب قرآن میں اتار دی، میری ترغیب نے قرآن کا ایک حصہ منتخب کر دیا، اللہ نے میری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے قرآن کا سینہ کھول دیا کہ سینے کے اندر عائشہ کی پاکیزگی لکھ لے، کہ سینے کے اندر محفوظ کر لے، تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی بدرسنا کوئی منافق اس نبی مولا پر اس نبی کی حرم پر بھونک نہ سکے۔ اللہ نے قرآن کا سینہ جا کر کے اس کے اندر محفوظ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہوتی ہیں، گندی عورتوں کے لیے گندے مردوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ میرا نبی ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کے پسینے سے پاکیزگی حاصل کرتی ہے، اتنا بڑا پاکیزہ نبی، تو اس کے لیے میرے گندی عورت کا تھوڑا انتخاب کرنا تھا۔ والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ صدیقہ عائشہ حیران ہو گئی، اب حیران ہو کر ام رومان بھی مسکرانے لگی، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ام رومان کہتی ہے کہ اے صدیقہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ فرماتی ہے بعد میں فرماتی ہے کہ بدن اس وقت مجھے کیا ہو گیا، میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ان کے گھر سے تو روتی ہوئی آئی تھی، ان کے گھر سے تو روتی ہوئی آئی تھی، پہلے میں اس کا شکریہ ادا کروں جس نے مجھے ہنسا دیا ہے، جس نے میری برات بیان کر دی ہے، کیوں نہ اس کا شکریہ ادا کروں۔ اٹھی مصلی پر گر گئی اور مصلی پر گر کر اس مالک کا شکریہ ادا کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ لگ کر خوشی کی وجہ سے رونے لگے۔ اللہ فرما رہا ہے سبحانک، فاروق اعظم نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے فرمایا تبدیلی نہیں کرنی، جبریل فوراً جا، فاروق کے یہ الفاظ مجھے بڑے پسند آ گئے ہیں، لہٰذا یہی کہہ دے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ تو صدیقہ کائنات پر بھونکنے والوں کی زبان اللہ نے بند کر دی، اللہ نے بند کر دی۔ فرمایا کہ قیامت کی صبح تک جو بھی صدیقہ پر بھونکے گا وہ منافق ہوگا، کیونکہ منافقین نے بھونکنے کی ابتدا کی، منافقین نے الزام لگانے کی ابتدا کی، اور اللہ نے قرآن میں اس لیے محفوظ کیا کہ قیامت تک کوئی منافق انگلی نہ اٹھائے۔ اس صدیقہ کی برات اس لیے قرآن میں بیان کی، اللہ ویسے بھی بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جب یوسف علیہ السلام کی باری ہے تو چھوٹے سے بچے کو بلا دیا، ان کام قمیصہ من قبل فصدق وهو من الكاذبین، ان کا قمیص دیکھو اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹ ہے اور وہ سچی، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ مِنْ قَبَلٍ فَكَذَبَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قمیص دیکھو اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچ ہے اور وہ جھوٹی۔ تو قمیص دیکھا گیا، قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کی صداقت ظاہر ہو گئی اور وہ عورت زلیخا جھوٹی ہو گئی، اور اسی طرح مریم پر الزام لگا، جناب مریم الزام لگا، تو اللہ نے چھوٹے بچے کو بلوا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ کہاں سے یہ بیٹا لے کر آ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، نبی بنا کر بھیجا۔ تو اللہ بچوں کو بلوا رہا ہے، لیکن الزام اتنا بڑا تھا، اللہ نے فرمایا آج بچے نہیں بولیں گے، آج میں خود کائنات کا مالک بولوں گا، آج میں خود حق بولوں گا۔ ان الذین جاؤوا بالافک، جو لوگ بہتان لے کر آئے ہیں، عصبۃ منکم، ایک جماعت ہے تم میں سے۔ پہلا لفظ بالافک کا معنی ہی بہتان ہے، بہت بڑا بہتان، بہت بڑا الزام تو لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے پہلے لفظ میں تبدیل کر دی، یہ بہت بڑا الزام لے کر آئے ہیں، اور 17 آیات اتار کر قیامت تک کے لیے اس امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی توحید قرآن کے سینے میں محفوظ کر دی۔ اس لیے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سب سے پاک دامن اور سب سے پاکیزہ عورت، جن کی پاکیزگی خود رب بیان کر رہا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں۔ جو کوئی برے خیالات رکھے گا قرآن حکیم کی آیات کا منکر ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان کو محفوظ فرمایا۔ اللہ اپنے صحابہ اور آل بیت سے سچ کے عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رسول اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔